کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کی جو تخلیق اس کو جو پیدا کیا تو حقیقت یہ بھی بیکار اور عبث نہیں ہوا۔ اب اس بات میں آتا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام دیوار پر چلتی ہوئی چھتری کو دیکھ کر واقعہ خداوندی میں عقیدہ پیش کی، یا اللہ تو نے اس چھتری کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ مجھ سے پہلے اس چھتری نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یا اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اے موسیٰ جس کام کے لیے مقصد کے لیے تجھے بنایا ہے اس چھتری کو کسی کام اور مقصد کے لیے میں نے پیدا کرا۔ پتہ یہ چلا فائل اپنی حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا، کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ نیا قرآن تو ہر جگہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹھی تک رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کیوں؟ تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کا مقصد اصلی ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ کی بندگی کرے اور اللہ والوں میں شمار ہو، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے چلے گئے اور کوئی باقی نہ رہا۔ اور خطیب و امام چاہے علماء کرام بیان کے لیے پورا نظام بلاتے ہیں، مگر آپ اپنی پریشانیاں لے کر جاتے ہیں۔ اب پریشانیوں کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں سیکھتے جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، یا ہمارے زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے وظائف کے ذریعے کہ اگر کوئی مریض آئے تو پھوٹ پھوٹ کو شفا پا کے چلا جائے۔ کبھی ہم نے یہ تاثیر اور ملکوت کی طاقت کا ہم نے جائزہ نہیں لیا، نہ اس پر ہم نے کوشش کی یہ کمال کیسے آئے۔ آپ دین کی دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے تو آپ کو نقصان ضرور ہوگا۔ جمعے کی نماز میں بھی آپ آئیں تو نقصان ہوگا، کوئی کسی کا نقصان ہوتا ہوگا، کسی کی دکانداری نقصان ہوگا، ہر کام میں کچھ نہ کچھ نقصان ہے۔ توجہ ہے نا، ہر کام میں نقصان ہے۔ دین کا کام کریں گے تو دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، اور دنیا کے کام میں لگے رہیں گے تو دین کا نقصان ہے۔ اب بزرگوں کے اقوال اور ان کے بتائے ہوئے فرمان کو دیکھیے، بزرگان بھی فرماتے ہیں کہ نقصان تو تمہیں ہر حال میں ہے۔ اب نقصان یہ دیکھنا ہے کہ جس کام میں نقصان ہے وہ کام فانی ہے یا باقی ہے۔ اگر دنیا کا کام ہے اور نقصان ہو رہا ہے تو دنیا کا کام فانی ہے، فنا ہو جانا ہے، اور آخر کے کام میں جو ہم کر رہے ہیں اس میں جو نقصان ہے تو یہ نقصان ہم برداشت کر لیں گے، کیونکہ قبر سے لے کر قیامت تک کام آنے والا ہے۔ یہ سودا کرنے میں حضور غوث پاک حضور الطالبین میں نصیحت فرماتے ہیں، اے لوگوں دنیا ایک بازار ہے اور بازار بند ہونے سے پہلے اچھے سودے خریدیں، بند ہونے کے بعد آپ مارکیٹ میں جائیں 2 بجے رات میں جو بھی بازار لگتا ہو، کوئی بازار سوموار بازار جمعہ بازار جو بھی بازار ہو، 2 بجے رات جائیں گے تو کاغذ کا ڈھیر ملے گا، پورا کچھ ملے گا، ضرورت کی کوئی چیز آپ کو دستیاب نہیں ہوگی۔ اور جب بازار کھلا ہوتا ہے تو تازے پھل فروٹ سبزیاں ساری چیزیں ملتی ہیں اور خراب چیز بھی ملتی ہے۔ آپ خراب چیز کو نہیں خریدتے، سڑا ہوا ٹماٹر یا سڑی ہوئی مچھلی لائے تو گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے بنائیں گے ہی۔ آپ تازے پھل فروٹ تازی سبزیاں لاتے ہیں، اس مارکیٹ میں ہر طرح کے پھل فروٹ ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں، جائز چیز بھی ہے، ناجائز حرام چیز بھی بکتی ہے، شراب بھی ہے، جھٹکے کا میٹ بھی ہے، مگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ دماغ میں کہ ہاں ہمیں جائز چیز کا اللہ نے حکم دیا، اس کو خریدنا ہے، اس کو نہیں خریدنا، اور لاتے تو گھر والے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں دنیا ایک بازار ہے، اچھے سودے خریدیں۔ مطلب کیا کہ جب تم چل پھر رہے ہو، سانس کی ڈوری اللہ تعالیٰ نے نہیں کھینچا ہے، سانس جب تک چل رہی ہے تو تمہارے لیے بازار دنیا کی بازار کھلی۔ اس دنیا کے بازار میں تقویٰ کا بھی سودا بک رہا ہے،
ذکر و اذکار اور اعمال صالحہ کا بھی سودا بک رہا ہے، اور اس بازار میں جھوٹ، مکار، فریب، دغا بازی، غیبت، چغلی، یہ بھی سودا بک رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سانس بند ہو جائے اور تقویٰ طہارت کا سودا نہ خرید سکے۔ جب تک سانس چل رہی ہے، دنیا کے بازار میں آپ ہیں، اس بازار میں تقویٰ طہارت اور ذکر و اذکار کا سودا ایسا خرید لیں، توش آخرت جمع کر لیں کہ جب دنیا سے جانا ہو اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہو تو ایسا سودا خرید لیں جس سودے کا خریدار اللہ اس کا رسول ہوتا ہے۔ دغا کا سودا رب تعالیٰ قیامت بھی نہیں خریدے گا، آپ کا تقویٰ کا سودا خریدے گا۔ دنیا میں کیا کرتے آئے؟ رمضان کے مہینے جب گزرے ہم نے عید منائی، نئے کپڑے پہنے، ذرا اسلاف کو ہم دیکھ لیتے۔ حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر کاشان خلافت کے صحابہ کرام عیدی ملنے آئے، کیا دیکھتے کہ گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوئے ہزاروں قطار ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا امیر المومنین ھذا یوم العید، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ جواب کیا دیا صدیق اکبر نے کہ ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، آج عید کا بھی دن ہے اور آج وعید کا بھی دن ہے، آج خوشی کا بھی دن ہے اور آج رونے کا بھی دن ہے۔ آج خوشی کا دن اس کے لیے ہے جس کے تمام روزے تراویح ذکر و اذکار جس کا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہو، اس کے لیے یقیناً آج عید کا دن ہے، اور آج اس کے لیے وہی یعنی رونے کا دن ہے جس کے تمام روزے تراویح ذکر و اذکار قائم اللیل اور صائم الدہر رہنا جس کا اللہ تعالیٰ نے منہ پر مار دی ہو، آج اس کے لیے رونے کا دن ہے۔ اور مجھے خبر نہیں کہ میں مقبول بارگاہ ہوا ہوں یا مردود بارگاہ ہوا ہوں، اسی خوف سے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کا روزہ قبول نہ ہو، ان کی تراویح، ان کا قیام، ان کا صیام قبول نہ ہو، یقیناً قبول تھا مگر خشیت الہی کے سبب ہو رہا ہے۔ جبکہ ہر امام جمعے کے دن خطبے میں پڑھتا ہے کہ بعد الانبیاء من تحقیق مرید صدیق، اگر نبیوں کے بعد کوئی نبی ہوتا تو صدیق اکبر ہوتے، مگر خوف اور خشیت کا یہ عالم ہزاروں قطار ہو رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں خشک ہو گئی ہے۔ رمضان گزرا، کبھی ہم نے اشک ندامت نہیں بہائی۔ جوانوں کی زندگی بہت قیمتی ہے، جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے، جب بندہ مصلی پہ کھڑے ہوتا ہے، اللہ کے حضور کی گراتا ہے، روتا ہے، وہ بڑی قیمتی آنسو ہوتے ہیں۔ اتنی قیمتی آنسو ہوتے ہیں کہ جہنم میں بھی ایک قطرہ پڑ جائے تو جہنم بجھنے لگے گا۔ ہم دنیا کو آرام دہ سمجھ بیٹھے ہیں، ہر چیز نہیں۔ کوشش یہ کریں کہ اللہ کو راضی کریں، سچی عشق اللہ سے پیدا کریں، عشق الہی اور لذت توحید سے آشنائی پیدا کریں۔ یہی اہل اللہ کا شیوا رہا۔ حضرت اویس کرنی جو امام التابعین ہے، 20 سال تک سرکار نبوت کا اپنے زمانہ پایا مگر شرف صحابے سے محروم رہے۔ کیوں؟ ایک بوڑھی ماں تھی۔ جوانوں یاد رکھ لو، ماں باپ کتنے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ قسمت والے ہیں جن کا سایہ، ماں باپ کا سایہ سروں پر ہے۔ اب اسے کرنی کیوں نہیں جاتے سرکار سے ملنے کے لیے؟ جب جاتے ماں رونے لگ جاتی تھی، بیٹا جاؤ گے تو میں بوڑھی ہوں گی، انتقال کر جاؤں گی، جنازہ تجدید تدفین کون کرے گا؟ ماں کی محبت میں جانے لگے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، باقاعدہ امام بخاری نے ابواب قائم کیا ان کے فضائل میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ گئے، ماں نے اجازت دی جاؤ یار سے ملاؤ، تڑپ رہے ہو، مچل رہے ہو، ملاقات کر لو۔ ملاقات کی اجازت ہے، انتظار کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب ایسے کرنی گئے، جب مدینہ شریف پہنچے اور حجر عائشہ میں داخل ہوئی، آواز لگائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں رکھتے، آقا کہیں باہر گئے ہوئے، جنگ میں تشریف لے گئے، آقا ہے نہیں۔ اب اسے کرنی نے سلام پیش کیا، سرکار جب آئے گے تو میرا سلام پیش کر دیجیے گا، اور میری درخواست بھی پیش کر دیجیے گا کہ ماں نے صرف حضور سے ملاقات کی اجازت دی تھی، انتظار کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں ویٹ نہیں کر سکتا، انتظار نہیں کر سکتا، میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ کرن چلے آئے۔ جب سرکار جنگ سے واپس آئے، حجرے میں داخل ہوئے، خوشبو سے سرکار نے اس کو پہچان دیا۔
آقا فرماتے ہیں عائشہ مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے اویس کی خوشبو آ رہی ہے، کیا اویس آیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اویس آئے تھے، سلام کہا ہے اور عریضہ پیش کیا تھا کہ میری ماں نے ملاقات کی اجازت دی تھی، انتظار کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ ان کے فضائل میں بے شمار واقعات ہیں، جن کے پاس حضرت عمر حضرت علی کو سرکار نے خرقہ شریف بھیجا تھا اور دعا کرائی تھی آقا نے کہ میرا سلام کہنا اور اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرا۔ وہ صحابہ آ رہے اویس کرنی سے ملنے، صحابی تابعی سے ملنے آ رہا ہے، اعلیٰ ادنا کی بارگاہ میں آ رہا ہے امت کی دعا کے لیے۔ جب گھر میں پہنچے لوگوں سے پوچھا اویس نام کا کوئی شخص یہاں؟ لوگوں نے کہا اتنی بڑی ہستی آئی ان سے ملے، ارے وہ تو دیوانہ ہے، مجذوب ہے، پاگل ہے۔ صحابہ کا کہ اسی مجذوب دیوانے سے فرزان میں ملنے جا رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ ارے وہ دن بھر جنگلوں میں بکریاں چراتا ہے، گئے کیا دیکھتے کہ عبادت مصروف ہے۔ سرکار کا سلام پیش کیے، امت کی دعا کے لیے درخواست پیش کی، آقا کا خرقہ شریف لے کر آپ دور چلے گئے اور سر جھکا کر اللہ کے لیے دعا کرنے لگے۔ انہیں واپس جانا تھا، تاخیر ہو رہی تھی۔ مولا علی نے کہا اے اویس سر سجدے سے اٹھاؤ اور ہمیں اجازت دو۔ آپ سر سجدے سے اٹھا کے کہا کہ افسوس آپ لوگوں نے جلدی کر دی، آقا کے اس خرقے کے وسیلے سے میں نے آقا کی امت کی آدھی امت کی بخشش کی دعا کرا دیا تھا، کاش تھوڑی دیر رک جاتے، پورے امت کے بھوٹیا بخش جاتا۔ یہ اویس سے کرنے کی ذات ہے۔ ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا تھا، کیا دیکھ رہا ہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں اور آپ کی بکریاں چل رہی ہیں اور اس کی حفاظت شیر اور بھیڑیے کر رہے ہیں۔ آپ فارغ ہو کے پوچھتے ہو شخص مسئلہ بتا، کیا مسئلہ ہے میرا؟ اس لیے کہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، اللہ کے حضور پیش ہوگا، چند لمحات ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، توشے آخر جمع کرنی۔ آج سے 1500 سال پہلے اب اسے کرنی نہیں جملہ ادا کیا تھا۔ آج ہماری زندگی کوئی حقیقت نہیں، آج آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ نے چاہا کب بند ہو جائے، کب کوئی وصیت کرنا بند کر دے، کب میری آواز بند ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ جوانوں بزرگوں کی واقعات یاد کر لیں، اس کو گنا مان لیں۔ امام التابعین اویس کرنی نے کہا تھا کہ وقت تھوڑا ہے تو آخر جمع کرنی، اللہ کے حضور حساب دینا۔ جلد مسئلہ بیان کر تو جوان نے کہا کہ مسئلہ تو لے کر آیا تھا، مسئلہ اور پیدا ہو گیا، آپ کی بکریاں جنگل میں چل رہی ہیں، اس کی حفاظت شیر اور بھیڑیے کر رہے ہیں۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، فقط ایک جواب دیا تھا اویس کرنی نے کہ وہ سوال کرنے والے سن، جب سے میں اس کا ہو گیا ہوں اس کی ساری مخلوق ہماری ہے۔ جب بندہ خلق سے کرتا ہے تب خالق سے جڑتا ہے۔ ایک دل میں دو محبت جمع نہیں ہو سکتی، ایک گھر میں دو سوتیں نہیں رہ سکتی ہے، ضرور جھگڑا ہوگا۔ تو ایک دن میں چاہے دنیا بھی ہم جمع کر لیں اور اللہ کی عشق و محبت بھی جمع کر لیں، ہر چیز نہیں۔ پہلے دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتے تو دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑنا پڑے گا، تب خالق حقیقی اپنی تجلی آپ کے دل میں ڈالے گا۔ اور جب دل میں تجلی الہی آ جائے تب آپ نماز میں بھی کھڑے ہوں گے۔ تو جو حدیث جبریل ہے، آقا فرماتے ہیں کانت عبداللہ تراؤ ولم یکن تراؤ انک یراک، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اس کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو دل میں یہ خیال کر تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز میں بھی لذت ملے گی، اللہ کے ذکر کی حلاوت ملے گی، اور اس کی لذت کو بندہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ اس لیے ایک دن قیمتی ہے۔ گھڑی دیکھ رہے ہیں، میں بس سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو۔ یہ میسج اور پیغام لے کر جائے، خدا خوفی اپنے اندر پیدا کرے، آہو خدا کرے، جو غوث پاک کی بارگاہ میں دیکھیے آپ سلسلہ غوثیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ سنیں، جو غوث پاک کی خشیت، لوگ بھی ملنے گئے، کچھ بچے بھی گئے، کہتے حضور کچھ اشعار لیجیے، ہم لوگ ترغیب کے دن پڑھیں گے۔ جو غوث پاک نے فارسی میں چند اشعار لی تھی، کیونکہ چنار میں فارسی چلتا ہے،